نے خطاب کیا اور اس خطاب میں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 6 ماہ مل گئے تو ہم لوگ پاکستان کی اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے، اگر نہ بدل سکے تو میرا نام عمران نیازی رکھ لینا۔ تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا تقدیر بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ یہ میں نے کہا تھا 2019 میں، 3 سال بعد 2022 میں ہمیں معیشت ملی تو تقدیر نہیں بدلی تو اور کیا؟ اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو ملک کا تو دیوالیہ نکل گیا ہوتا۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ریاست کو بچایا اور دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت ہے اس قوم کی کہ ہم نے ووٹوں کی پرواہ نہیں کی، سیاست کی پرواہ نہیں کی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے، ہر زد و عام پر یہ بات تھی کہ جناب یہ پاکستان دیوالیہ ہونے کو ہے۔ اس خدا نے مہربانی کی، کرم کیا، اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی قوم کو کہ قوم کو ہم نے، اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوتا۔ تو میرے بھائی، میرے ساتھی، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے، یہ معمولی بات نہیں ہے بالکل۔ پرائم منسٹر صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک روز قبل اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا ہے کہ 11 اپریل سے لے کر جون کے دوران جو 8 بینک تھے انہوں نے 27 ارب 70 کروڑ روپے کمائے، جو وہ پورے سال میں نہیں کماتے تھے، مینوپولیشن کے ذریعے صرف زر مبادلہ کے ایکسچینج بزنس سے، اور ابھی 3 مہینے کے فگر اور آنے ہیں، اور اسی کی وجہ سے انرجی کرائسس آیا، فیول ایڈجسٹمنٹ اسی سے آئی، پرائسز بڑھی۔ کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی عوام نے اربوں روپے پے کیے؟ اور اسٹیٹ بینک نے اس کو باقاعدہ اقرار کیا، شو کاز نوٹس ایشو ہے۔ آپ وزیر اعظم ہیں، اس دوران یہ ہوا ہے۔ جی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں بات کر رہا۔ میں بطور وزیر اعظم یہ آرڈرز میں نے دیے تھے انکوائری کے۔ آپ بڑے باخبر آدمی ہیں مگر یہ تھوڑی سی بے خبری نکلی۔ یہ میں نے آرڈرز دیے تھے کہ اس کی انکوائری کی جائے، اور گورنر کو خود اپنا زوم پہ بھی بلا کے بھی کس کی انکوائری کریں، اور بالکل شفاف انکوائری ہونی چاہیے۔ وہ انکوائری پر اپنے نتیجے پر پہنچی، اور اب نئے وزیر خزانہ آئے ہیں، وہ اس کا بڑا ایکٹیولی نوٹس لے رہے ہیں۔ آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی نئے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے۔ وہ انشاءاللہ اس کی ایکٹیولی اس انکوائری کو پرسو کریں گے اور آپ کے سامنے نتائج آئیں گے انشاءاللہ۔ ایاز جی ایک منٹ جی میں دیتی ہوں۔ صاحب، ایاز اکبر یوسف جی، جیو نیوز سے۔ میں کچھ لوگوں کے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ سوال جو میں نے کرنے تھے وہ ایک حد ہو گئے۔ آپ نے ایک تقریب میں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ فل فور اس کو بحال کریں گے۔ اس کے حوالے سے ابھی تک سپورٹس مین تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تاحال اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ دوسرا پرنسپل صاحب، دوسرا جو سوال اہم ہے کہ عمران صاحب کے دور میں جب میاں صاحب گئے اور شاید خاقان عباسی صاحب تھے، جب نظام سیٹھی صاحب چیئرمین تھے، تو یہ تمام سسٹم ٹھیک تھا۔ خان صاحب نے آ کے اپنی ایک تھیوری لگائی اور کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال، تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے، 1 سال سے رمیز رضا صاحب بیٹھے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیا پریشر ہے کہ ابھی تک آپ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے؟ اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، بات سن لینا جی، بات سن لیں۔ پہلی بات یہ کہ سپورٹس کے جو ڈپارٹمنٹ سپورٹس میں دوبارہ اس میں شروع کیا جائے، میں نے آرڈرز بالکل دیے تھے، اور مجھے ابھی جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے 1-2 دن پہلے اس کے اوپر آرڈرز کر دیے ہیں۔ دوسری بات، رمیز راجہ نئے آئے تھے تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دکھا دیتے۔ تو 5-6 مہینے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ جاوید بلوچ صاحب۔ پی ایم صاحب، جاوید بلوچ، نیو ٹی وی سے۔ پی ایم صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس ہو، آڈیو لیک ہوں یا باقی کو کیسز ہوں، ٹھیک ہے ابھی انکوائری ہو رہی ہے، کیبنٹ نے منظوری دی ہے، لیکن ابھی تک کچھ 6 ماہ ہو گئے، کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آ سکی۔ کیا یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ادارے جو ہے وہ انکوائری نہیں کر پا رہی یا کچھ نکل نہیں پا رہا؟ نہیں، دیکھیں، وہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے ہماری انویسٹیگیشن کو اس 4 سالہ دور کی انکوائری کو، وہ تو جھوٹ اور فراڈ کا ایک منمہ تھا، بالکل جھوٹ، فراڈ، بدنیتی، اور ایک وکٹمائزیشن آف اپوزیشن۔ میں نہ اس میں ہم بلیو کرتے ہیں، نہ میں یہ کبھی کام کروں گا۔ جو
طریقہ مروجہ طریقہ ہے، جس طریقے سے انکوائری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے لیے کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جوں نتائج سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اب دیکھیے نا کہ جو عارف نقوی صاحب جو ابراج کے تھے وہ لندن میں گرفتار ہیں، وہ پیسہ آیا، وہ جو ووٹن کرکٹ کلب کے جو فنکشن ہوا خیراتی پیسہ تھا، خیراتی، اور لگ گیا سیاست کے اوپر۔ اور پھر مجھے جو یہ فائنینشیل ٹائمز کی وہ رپورٹ ہے، میرے خلاف تو ڈیلی میل میں چھپوا دیا کہ جناب ڈیفڈ کا پیسہ، شہباز شریف جو ڈیفڈ برطانیہ کے ادارہ پیسہ کھا گیا، اسی دن رات کو ڈیفڈ نے دروازہ کھلوا کے چھٹی تھی اور اس کو نگیٹ کیا۔ یہ غلط بات ہے، کوئی ہمارا پیسہ نہیں کھایا گیا، لیکن ڈیلی میل کے خلاف میں گیا عدالت میں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حقائق پہ فیصلہ ہوگا۔ عمران خان کیوں نہیں گیا فیصلے اپنا فائنینشیل ٹائمز کے خلاف؟ اس لیے کہ یعنی چور کی داڑھی میں تنکا، وہ پیسہ پاکستان آیا اور وہ استعمال ہوا سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو یہ سارے حقائق جو ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور اسی طریقے سے عمران نیازی نے چین کو بدنام کیا، ترکی کو بدنام کیا، جو ٹرک کمپنی تھی ان کے اہلکاروں کو کس طرح بری طریقے سے ان کو گرفتار کیا۔ کیا یہ طریقہ؟ اور ایک دھیلا کرپشن کا جو میرے خلاف الزام تھا وہ ثابت نہیں۔ میں آئی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ which is not without any reason, which is not without any اگر وہ فیکٹس کے خلاف ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ لہٰذا ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں گے۔ I will not interfere.